بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اس دن بلا کی گرمی تھی۔ میں اور کریم کوچنگ سے نکلے تو گرم ہوا کے تھپیڑوں نے ہمارا استقبال کیا۔ کوچنگ میں تو پتہ نہیں چل رہا تھا کیونکہ وہاں کے ٹھنڈے اے سی نے کراچی کو کشمیر بنا دیا تھا۔ بس سٹاپ پر کھڑے ہوئے کریم نے کہا، اب یہ بس کیوں نہیں آکے دے رہی؟ ہمیں بس سٹاپ پر آئے ہوئے ابھی 5 منٹ ہی ہوئے تھے، مگر گرمی ایسی تھی کہ 5 بھی 50 لگ رہے تھے۔ خیر اللہ اللہ کر کے بس آئی اور ہم اس میں سوار ہو گئے۔ کریم اور میں بہت اچھے دوست تھے۔ دوست تو ہمارے اور بھی تھے، مگر ہماری دوستی کی پورے محلے اور کالج میں مثالیں دی جاتی تھیں۔ ہم مقامی کالج میں فائنل ایئر کے طالب علم تھے۔ کریم ایک نہایت ذہین لڑکا تھا اور اسے کسی کوچنگ سینٹر کی ضرورت نہ تھی، وہ تو بس میرے لیے آتا تھا۔ تھوڑا بہت تو میں اس سے سمجھ لیتا تھا اور باقی اساتذہ کے پڑھانے پر سمجھ آ جاتا۔ کریم کی طبیعت میں ایڈونچر تھا، خاص کر اسے تیراکی بہت پسند تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ وہ اس کے خون میں شامل تھی۔ اس کے والد بھی تیراکی میں صوبائی درجے کے چیمپئن رہ چکے تھے۔ کالج کا آخری سال ختم ہونے میں کچھ مہینے ہی باقی تھے، اس کے بعد سب کو اپنی اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں مصروف ہو جانا تھا۔ کالج میں ایک لڑکی تھی جس کا نام ناز تھا، وہ شاید کریم کو دل ہی دل میں پسند کرتی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے اس کی ہر وقت کریم کو ڈھونڈتی نگاہوں سے ہوا تھا۔ ایک دو بار اس نے مجھ سے کریم کے بارے میں کچھ پوچھا۔ ناز زیادہ خوبصورت تو نہ تھی، مگر کریم کے لیے اس کے دل میں جو محبت تھی وہ نور بن کر اس کے چہرے پر چمکتی تھی۔ میں نے ایک دو بار کریم سے ناز کا ذکر بھی کیا، مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ ایک دن ناز نے ہمت کر کے کریم سے اپنی محبت کا اظہار کر ہی دیا۔ کریم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو ناز، ہم اچھے دوست تو بن سکتے ہیں، مگر شاید میرے لیے کوئی اور ہے، میں یہ جگہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ اس دن کے بعد سے ناز کافی اداس رہنے لگی تھی۔ کریم کے انکار نے اس کے دل میں کریم کی محبت کے شعلوں کو اور بھی بھڑکا دیا تھا۔ لا حاصل کی تڑپ ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ چونکہ کالج کے کچھ مہینے ہی تھے، اس لیے سب نے پروگرام بنایا کہ پکنک پہ جانا ہے۔ سب کے متفقہ فیصلے کے بعد سب نے آزاد کشمیر کے شہر مظفر آباد سے 50 منٹ کی دوری پر واقع ایک مشہور چشمے پر جانے کا فیصلہ کیا۔ مقررہ دن سب لوگ کالج میں جمع ہو گئے۔ چونکہ یہ ایک پرائیویٹ پکنک تھی، اس لیے کالج یا اساتذہ کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ کالج کے پاس سب اس لیے جمع ہوئے تھے تاکہ ایک ہی جگہ سے روانہ ہو سکیں۔ 2-4 کو چھوڑ کر باقی سبھی آئے تھے۔ اللہ کا نام لے کر بس روانہ ہوئی۔ میں کریم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ناز جان کر ایسی جگہ بیٹھی تھی جہاں سے اس کی نظر کریم پر پڑے۔ پورے راستے سب ہلڑ بازی کر رہے تھے، پر ناز مسلسل کریم کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ہماری بس پرخطر راستوں سے ہوتے ہوئے کوہالہ پل کے قریب پہنچ گئی۔ وہاں سے ہمیں پیدل چشمے تک جانا تھا، کیونکہ یہ راستہ کافی پہاڑی تھا۔ ہم لوگ منگل کے روز گئے تھے، کیونکہ ہفتے اور اتوار میں یہاں کافی رش ہوتا تھا۔ وہ دن کافی خوشگوار تھا۔ چاروں اطراف کے پہاڑ اس منظر کو اور بھی دل فریب بنا رہے تھے۔ آسمان پر چھوٹے چھوٹے بادلوں کے ٹکڑے بار بار سورج سے آنکھ مچولی کر رہے تھے۔ کچھ لڑکے آگے چل رہے تھے، جبکہ لڑکیوں کا ایک گروپ درمیان میں تھا، اور پھر ان کے پیچھے بھی لڑکے تھے۔ ہم جوں آگے بڑھ رہے تھے، آبشار کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مکمل خاموشی میں وہ آواز کوئی چل ترنگ بجا رہی تھی، ساتھ ہی دور چہچہاتی چڑیا جیسے الاپ گا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے پیدل چلنے کے بعد ہم وہاں پہنچ گئے۔ وہ واقعی بہت دل فریب منظر تھا۔ دل بار بار خدا کی ثنائی پر اس کی تعریف کر رہا تھا۔ سامنے ایک قداور پہاڑ تھا جس پر سے پانی آبشار بن کر بہہ رہا تھا۔ نیچے ایک چھوٹا پہاڑ اور اس کے نیچے تالاب جہاں آبشار کا پانی گرتا تھا۔ سب نے اپنا اپنا سامان رکھا اور لڑکیوں نے کھانے کی ذمہ داری لے لی۔ کچھ من چلے تو اسی اثنا میں نہانے بھی چلے گئے۔ ہم نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا وہاں سے نیچے پانی کا کافی گہراؤ تھا، اور پانی میں ایک گول سا پتھر تھا جس میں چھید تھا۔ مقامی لوگوں کے حساب سے اگر کوئی اوپر سے کودے اور اس پتھر میں جائے
تو وہ ایسی دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اس چھید کا قطر کافی کم تھا، کئی لوگ یہاں اپنی جان گنوا چکے تھے۔ خیر ہم سب پہاڑ سے اترے اور کنارے سے پانی میں نہانے لگے۔ اتنے میں کریم نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور تیرتا ہوا آبشار کی طرف بڑھا۔ چونکہ وہ ایک ماہر تیراک تھا اس لیے وہاں تک پہنچنا اس کے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ میں نے دیکھا وہ مسلسل آبشار کی طرف دیکھ رہا ہے جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو، پھر آبشار کے اور نزدیک ہوا مگر واپس آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دوبارہ اسی طرف دیکھنے لگا۔ ناز موقع دیکھ کر کریم کے پاس آئی اور اپنی محبت کا پیغام ایک بار پھر اس کے سامنے رکھا۔ اس بار کریم نے اسے بہت پیار سے سمجھایا کہ وہ جو چاہتی ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ پھر کچھ لڑکوں کی فرمائش پر کریم نے اس چھید میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسے سنا تو سمجھا دیا، پاگل تو نہیں ہو گیا، کچھ منچلوں کے کہنے پر اس میں کود جائے گا۔ اچانک کریم کے کانوں میں جیسے آواز آئی، آ جا، کود جا۔ کریم نے اللہ کا نام لیا اور اس چھید میں کود گیا۔ مجھ سمیت بہت سوں کی چیخ نکل گئی کیونکہ وہ بہت اونچائی سے کودا تھا اور ذرا سا بھی ادھر ادھر ہونے سے وہ پتھر پر گر سکتا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے کرم کیا اور وہ سیدھا چھید میں گر گیا۔ مجھے لگا تھوڑی دیر میں نکل جائے گا، مگر جب 5 منٹ گزر گئے تو میں نے پانی میں جا کر اسے ڈھونڈنے کا سوچا۔ میں نے اپنے ساتھ 2 اور لڑکوں کو لیا اور ہم کنارے والے راستے سے پانی میں گئے۔ ہم تھوڑا اندر گئے کیونکہ زیادہ نیچے کی طرف خطرہ بھی تھا اور اندھیرا بھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم سطح پر آئے تو دیکھا کریم اسی آبشار کی طرف پہنچا ہوا تھا اور مسلسل اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ہم نے اسے آواز دی مگر شاید کریم پانی کی آواز میں ہمیں سن نہیں سکا۔ پھر ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ خیریت سے تھا۔ وہ واپس آیا تو کافی گمسم تھا۔ میں نے مذاق کیا، پوچھا کیا ہوا، اندر کوئی جل پری تو نہیں دیکھ لی؟ پھر ہم سب ہنسنے لگے۔ شروع میں تو مجھے لگا کہ کریم ناٹک کر رہا ہے، مگر اس کی مسلسل خاموشی نے مجھے تشویش میں ڈال دیا۔ میں اکیلا اس کے پاس گیا اور پوچھا، دوست کیا ہوا، کیوں تو اتنا گمسم ہو گیا ہے؟ اس نے یہ کہہ کر خاموشی توڑی کہ یار تجھے کچھ سنائی دے رہا ہے جیسے کوئی گانا گا رہا ہو۔ میں نے کہا بھائی پانی کے اتنے شور میں تجھے کہاں سے گانا سنائی دے رہا ہے؟ کیا کسی گلوکار کی روح سے مل آیا ہے جو تجھ پر اثر ہو گیا؟ میں نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے کریم سے کہا، مگر اس نے تو جیسے چپ کا روزہ رکھ لیا۔ پھر کچھ دیر بعد خود ہی بولا، یار اس آبشار میں کچھ تو ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ارے بھائی ڈرا نہیں، میں بولا۔ پھر وہ اسی آبشار میں گرتے پانی کو دیکھنے لگا۔ شام ہونے سے کچھ دیر پہلے کریم نے پھر اسی گرتے پانی کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو ڈھلتے سورج کی کرنیں پانی کی بوندوں کو سنہرا کر رہی تھیں۔ اس نے غور سے دیکھا تو اسے وہاں ایک سایہ نظر آیا جو کہ پانی کی بوندوں سے بنا ہوا تھا۔ کریم نے اسے اپنا وہم سمجھا اور جانے لگا، مگر اسے وہاں کسی کے گنگنانے کی آواز آئی جیسے کوئی لڑکی گانا گا رہی ہو۔ پھر اس نے کچھ نہ سوچا اور واپس آ گیا۔ شام 5 بجے ہم سب نے اپنا سامان باندھ لیا اور بس کی طرف چل پڑے۔ ہم سب نے بہت انجوائے کیا، مگر نہ جانے میرا دوست کس سوچ میں گم تھا۔ اگلے روز کریم کالج نہ آیا۔ میں کالج کے بعد اس کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ اسے بہت تیز بخار تھا۔ کل یہ زیادہ نہایا تو نہیں تھا؟ اس کی امی نے پوچھا، مگر میں نے جان بوجھ کر انہیں نہ بتایا۔ اللہ نے کرم کیا اور کریم ایک ہی دن میں بھلا چنگا ہو کر اگلے دن کالج آ گیا، مگر اس کی اداسی اور خاموشی میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ نہ جانے میرے دوست نے وہاں کیا دیکھ لیا تھا۔ اس دن مجھے کچھ کام تھا، میں کالج سے جلدی چلا گیا۔ کریم کالج سے واپس آ رہا تھا تو اسے یوں لگا جیسے اس کے ساتھ بس میں کوئی کھڑا ہے۔ یہ احساس کافی شدید تھا۔ خیر بس سٹاپ پر اتر کر وہ گھر کو جانے لگا تو پھر اسے لگا کہ کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ بارش کے ہونے سے پہلے ہی گھر پہنچ جائے۔
وہ تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کو اپنے ساتھ آہٹ واضح محسوس ہو رہی تھی، پر کوئی تھا نہیں۔ وہ کچھ دیر سستانے کے لیے ایک پیڑ کے نیچے کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس کے کانوں میں وہی رس کھولتی آواز آئی جیسے کوئی گنگنا رہا ہو۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ اس کے پاس اس پیڑ کے سائے تلے رکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ بارش کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے وہی سایہ نظر آیا جو کہ اسے پکنک پر نظر آیا تھا، مگر اس بار وہ ذرا واضح تھا۔ وہ پانی کی بوندوں سے بنا ایک لڑکی کا سایہ تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسلا اور 2-3 بار سر کو جھٹک کر دیکھا۔ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ شاید یہ کوئی وہم تو نہیں تھا، مگر اسے بار بار نظر آ رہا تھا۔ خیر، وہ بارش میں بھیگتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ گھر آ کر وہ نہایا، کپڑے بدلے اور کھانا کھاتے ہی سو گیا۔ اس کی والدہ نے اس کی طبیعت کے پیش نظر اسے آرام کرنے کا کہا تھا۔ کریم ایسا سویا کہ رات گئے تک سوتا رہا، پھر دوبارہ کسی کے گانے کی آواز سے اٹھ گیا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہے؟ کیوں پریشان کر رہی ہے مجھے؟ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ پانی کی بوندوں سے بنا ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ اس بار اتنا صاف تھا کہ کریم کو لگا پانی کی بوندوں سے کسی لڑکی کا کٹ آؤٹ بنایا گیا ہو۔ پھر کریم کو لگا جیسے وہ سایہ اس کا نام پکار رہا ہو اور اشارے سے اپنی طرف بلا رہا ہو۔ کریم اٹھا اور اس کی طرف جیسے مقناطیسی انداز میں بڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے سائے کو چھوا، اسے عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ اسے کریم آواز پھر سے آئی، مجھ سے ڈرو نہیں، میرا نام تبسم ہے، میں اسی آبشار کی جن زادی ہوں۔ جن زادی کا نام سن کر کریم بے ہوش ہو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو رات والا واقعہ اس کی نظروں میں گھوم گیا۔ کیا وہ سچ تھا یا میرا وہم؟ اس بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس دن کالج میں نے اور کریم نے چائے پی۔ اچانک کریم اٹھا اور ایک پیڑ کے پاس جا بیٹھا۔ وہ پیڑ کو مسلسل دیکھنے لگا۔ میں اس کے پیچھے گیا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا ہاتھ رکھنا ہی تھا کہ وہ زور سے پلٹا اور مجھے دھکا دیا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا، مگر اس کی حالت دیکھ کر مناسب یہی سمجھا کہ میں وہاں سے چلا جاؤں۔ اب تو کریم دن بدن چپ چاپ رہنے لگا، کالج سے بھی چھٹی کرنے لگا۔ مجھ سے اپنے دوست کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ ایک دن میں کریم کے گھر گیا اور اس کی امی سے کہا کہ میں نے آپ سے جھوٹ کہا تھا، کریم زیادہ نہیں نہایا تھا۔ پھر انہیں پکنک کی پوری روایت سنا دی۔ یا اللہ کا نعرہ مار کر خالہ جان سر پکڑ کر بیٹھ گئی، کہیں الٹا سیدھا تو نہیں ہو گیا میرے لال کے ساتھ۔ کریم اب بہت زیادہ اکیلا رہنے لگا تھا۔ اگر کبھی بارش ہو جائے تو دیوانہ وار بارش میں نہاتا تھا۔ خالہ کو اب بہت تشویش ہو چلی تھی۔ وہ اگلے ہی دن مجھے لے کر محلے کے پیش امام کے پاس پہنچی۔ وہاں میں نے انہیں وہ ساری تفصیل بتائی۔ اچھا تو یہ بات ہے، آپ مجھے ایک دن کا وقت دیجئے، میں اپنے دوست سے مشورہ کر کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈتا ہوں۔ خالہ نے اپنے گھر کا پتہ انہیں دیا۔ ہم لوگ واپس گھر آ گئے۔ اگلے روز پیش امام صاحب کسی کے ساتھ کریم کے گھر آئے۔ کریم اپنی حالت کے پیش نظر وہی تھا۔ جو صاحب آئے تھے وہ 40-45 کے قریب لگ رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے گھر کے اندرونی مرکزی دروازے کو پھلانگنے کی کوشش کی، انہیں یوں لگا کسی نے ان کا پاؤں پکڑ لیا ہو۔ پھر انہوں نے کچھ پڑھا اور ایک جھٹکے سے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ جاتے ہی اونچی آواز میں بولے، تو اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ پہنچی؟ ہاں، اور میں اس کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہوں۔ ایک آواز ابھری۔ خالہ اور میں تو ایک کونے میں ہی دبک گئے۔ پھر انہوں نے کچھ دعا پڑھی۔ پھر ہم نے جو کچھ دیکھا وہ صرف کہانیوں میں ہی سنا تھا۔ بہت سارے پانی کے قطروں سے بنا ایک لڑکی کا سایہ ابھرا۔ پیش امام نے قرآن پاک منگوایا اور ایک خاص آیت کی تلاوت کرتے رہے۔ وہ بار بار اسی کی تلاوت کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد جو میں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ پانی کے قطرے آہستہ آہستہ سوکھتے جا رہے تھے۔ پھر ایک زوردار چیخ سنائی دی اور خاموشی چھا گئی۔ وہ صاحب بولے،
اب خطرہ ٹل گیا ہے۔ خالہ نے اور میں نے پوچھا کہ یہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگے یہ ایک جنزادی تھی جس کا راج پانی پر تھا۔ اس نے کریم کو جب وہاں دیکھا تو اس پر دل ہار بیٹھی۔ اگر کچھ دیر اور ہو جاتی تو یہ کریم کو اپنے جیسا بنا دیتی۔ ان کے جانے کے بعد خالہ نے شکرانے کا سجدہ ادا کیا۔ کریم اب نارمل ہو گیا ہے، مگر جب بھی بارش ہوتی ہے پریشانی اس کے ماتھے سے چمکنے لگتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔